आज है 10 नवंबर सन 2024। आज महाराष्ट्र टेट का पेपर हुआ है। महाराष्ट्र टेट के उर्दू के पेपर 2 की आंसर की आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पेपर को हल करेंगे। आप हमारे इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, पहले सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है, ज़मीर इस्तिफ़हामिया क्या है ये पहचानना है। जिसमें सवाल हो उसको हम ज़मीर इस्तिफ़हामिया कहते हैं। देखिए, लोग वोट देने के लिए जाने लगे, ये सवालिया नहीं है। मुझे शहर के एक बड़े चौक में पहुंचा, ये भी सवाल नहीं है। यह सुलेमानी टोपी किस काम की, तो यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है, तो ये ज़मीर इस्तिफ़हामिया की मिसाल है। ताज़ियत लफ्ज़ का मानी क्या होता है। जब कोई इंतकाल कर जाता है तो उसके रिश्तेदारों को जो हम तसल्ली देते हैं उसे ताज़ियत कहा जाता है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब का नाम नहरंगे ख़याल है, आब हयात है, मजालिसुन निसा, ये सब इनकी तसानीफ़ हैं। सुखनदान फ़ारस है, ठीक है। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ इसमें से आब हयात हो जाएगी। कमर को चाँद कहते हैं तो सूरज को क्या कहते हैं। सूरज को शम्स कहते हैं और खुर्शीद कहते हैं। तो तीसरे वाले ऑप्शन में खुर्शीद दिया हुआ है, जो कि हमारा सही जवाब होगा। तारीख़ इस्लाम का ये सवाल है, हज़रत उमर ने किन फ़नून में महारत हासिल की थी। इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताएंगे। मुंशी प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था। 31 अक्टूबर को 1880 में ये पैदा हुए और 1936 में इनका इंतकाल हुआ। लफ्ज़ करिश्मा का हम मानी लफ्ज़ क्या है। वबाल तो होगा नहीं, जमाल और जवाल भी नहीं होगा। करिश्मा, चमत्कार, कमाल, मुजज़ा, ये सब हम मानी अल्फाज हैं। तो करिश्मा का हम मानी लफ्ज़ कमाल होगा। काश उस वक्त किसी ने मेरी मदद की होती। तो ये जो काश है, इसमें क्या कहा जा रहा है, ये तमन्ना ज़ाहिर की जा रही है। काश उस वक्त किसी ने मेरी मदद की होती, तो इसको हम माजी तमन्नाई कहते हैं। चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट है। आराम हराम है, ये क्या है, ये जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था, आराम हराम है, ठीक है। मुहावरा भी ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए, मुहावरा जो होता है उसके आखिर में आम तौर से ना इस्तेमाल होता है। 9 2 11 होना, बाग बाग हो जाना, तो मुहावरा के आखिर में ना इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, लेकिन आराम हराम है ये नारा है, ठीक है। अब ऑफिशियल आंसर की आने पे कंफर्म होगा कि इसका जवाब मुहावरा माना गया है या फिर नारा माना गया है। देखिए, ये मर्द नहीं है, मुर्द यानी मुर्दा। जब कोई मर जाए तो उसके लिए रोना और उसकी तौसीफ बयान करना, उसकी खूबियाँ बयान करना कसीदा, मरसिया, कतात, मसनवी क्या कहलाता है। तो किसी की मौत पर इजहार गम करना और उसकी तौसीफ बयान करना, खूबियाँ बयान करना, ये मरसिया कहलाता है। मरसिया लफ्ज़ रिसा से बना है, जिसके माने हैं गिरिया करना के। वैसे मरसिया मखसूस हो गया है वाक़यात करबला यानी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब से। किसी आम आदमी के लिए अगर मरसिया लिखा जाता है तो उसको शख्सी मरसिया कहते हैं। लफ्ज़ आमिल की जमा क्या होगी, तो अमल की जमा आमाल होती है, आमिल की जमा उम्माल हो जाएगी। तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। मगरूर ये गुरूर करने वाला होता है और नाजा नाज करने वाले को कहते हैं। ये नफ़ऊर लफ्ज़ लिखा है, जो कि एक मुहम्मल लफ्ज़ है। मुझे नहीं लगता कि नफ़ूर कोई लफ्ज़ उर्दू में है। हाँ, नफ़ूर ज़रूर है। नफ़ूर मतलब होता है नफ़रत करने वाला, और ऑप्शन में नफ़रत करने वाला दिया भी है। तो मेरे ख़्याल से इसके लिए सबको कॉमन नंबर मिलना चाहिए या फिर इस क्वेश्चन को डिलीट करना चाहिए, क्योंकि ये नफ़ऊर लिखा है। नफ़ऊर ये लफ्ज़ ऐसा है नहीं उर्दू में।
میرے علم میں ہو سکتا ہے ہو، اگر آپ کے علم میں ہو تو کمنٹ میں بتائیے۔ اگر یہ نفور اگر یہ ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا ہے نفرت کرنے والا، ٹھیک ہے۔ الف، واو اور یہ، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم حروف علت کہتے ہیں۔ حروف علت، جیسے انگریزی میں واول ہوتا ہے ویسے اردو میں حروف علت ہوتے ہیں۔ اس نے اپنا سارا زیور اتار کر ان کی جھولی میں ڈال دیا۔ تو یہ جو جملہ ہے اس میں آپ کو ضمیر اضافی کی پہچان کرنی ہے۔ تو یہ جو کی ہے، کی، کا، کے، یہ الفاظ ضمیر اضافی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو کی ہوگا یہ ضمیر اضافی ہوگا۔ یہ پیڈاگوجی سے سوال ہے۔ سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا جو چاروں لینگویج اسکلس ہیں ان کی صحیح ترتیب ہے۔ لسننگ اسکل، اسپیکنگ اسکل، ریڈنگ اسکل اور رائٹنگ اسکل آپ نے پڑھا ہوگا۔ سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا چوتھے والے آپشن میں دیا ہے جو کہ ہمارا صحیح جواب ہوگا۔ اردو تدریس اور طلباء کی آموزش مؤثر ڈھنگ سے کرنے کے لیے مختلف جو طریقہ کار کا استعمال کیا جاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم تدریسی ٹیکنیک یا ٹیچنگ میتھڈ یا پھر ٹیچنگ ٹیکنیک کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارا پہلا والا آپشن کریکٹ ہوگا۔ یہاں پہ پیسیج ہے، اس پیسیج کو پڑھ کے ہمیں سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ چلیے پیسیج پڑھ لیتے ہیں۔ او باغ خزاں دید کے نوخیز نہالو۔ نوخیز نہالو یہ کون ہوتا ہے؟ بچوں کو نوخیز نہال کہا جاتا ہے۔ او ساحت ہستی کے نئے دوڑنے والوں، مضبوط کرو دل کو، طبیعت کو سنبھالو، کچھ دور نہیں منزل مقصود کو جالو، ہاں مد مقابل بنو ہتھیار نہ ڈالو، میدان ترقی کی زمیں سر پہ اٹھا لو، زنہار گوارا نہ کرو ننگ ہزیمت، موقع ابھی گرم کرو رخش عزیمت، کوشش ہی نے اجرا میں سماوی کو ہے تولا، کوشش ہی نے طبقات زمیں کو ہے ٹٹولا، کوشش ہی نے رستہ نئی دنیا کا ہے کھولا، کوشش ہی نے گوہر ہے تہے بحر سے رولا، کوشش ہی کا طوطی ہے صدا دہر میں بولا، کوشش ہی عرض طرف ہے طلسمات کا گولا، قدرت نے فتوحات کی رکھی ہے یہی راہ، سعی اپنی طرف سے ہو تو اتمام من اللہ۔ یہ ایک نظم تھی، اب اس کو پڑھتے ہیں۔ اس سے نظم تو پڑھ لیا، اب اس سے متعلق سوالات پڑھتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ شاعر نظم میں کس سے مخاطب ہے؟ تو چھوٹے بچوں سے، کیونکہ کہا جا رہا ہے نوخیز نہالو، یعنی نوخیز نہال بوڑھوں کو، عورتوں کو یا پھر مردوں کو تو کہتے نہیں ہیں، چھوٹے بچوں کو ہی کہتے ہیں۔ نئی دنیا کا راستہ کس نے کھوجا؟ تو کوشش نے کھوجا نئی دنیا کا راستہ۔ دیکھیے یہ جرم نہیں، یہ جرم ہے۔ نظم میں جرم جمع کے لیے کون سا لفظ استعمال؟ اگر یہ جرم ہوتا تو ہم کہتے جرائم، لیکن یہ جرم ہے تو اس کے لیے اجرام اس کی جمع ہوگا۔ کوشش کا طوطی کہاں ہے؟ تو صدا دہر میں بولا ہے کوشش کا طوطی۔ اب یہ پیسیج ہے جو کہ نثری حصہ ہے، اسے پڑھتے ہیں پھر اس سے متعلق سوالوں کے جواب دیں گے۔ بڑی عزیز تھی یہ شال حمیدہ کو، بہت دنوں سے اس کی خواہش تھی کہ اس کے لیے اس کے پاس ایک ایسی شال خوبصورت اور اتنی اچھی ہو کہ کسی کے پاس نہ ہو۔ اب کے اپریل میں عبید جشن بہار کے مشاعرے میں شریک ہونے سری نگر گیا تھا، یعنی مشاعرہ کہاں تھا؟ سری نگر میں تھا۔ وہیں سے یہ شال شہر کی ساری دکانیں چھان کر وہ حمیدہ کے لیے لایا تھا، اور بیچ والے حصے میں ہر طرح کے پھول کھلے ہوئے تھے، گلاب و لالا، بنفشہ و نرگس، سیوتی اور شوشن، کنول اور کوزہ۔ کتنی خوش ہو گئی وہ ایسی شال پا کر، اس کے گالوں پر سرخی دوڑ جائے گی، اس کی آنکھوں میں ستارے چمکیں گے، وہ اسے اوڑھ کر اٹھلائے گی اور آپ ہی شرمائے گی۔ جب وہ لکھنؤ پہنچا اور گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے یہ خوبصورت شال
حمیدہ کے کندھوں پر ڈال دی تو اس کے سارے خواب سچ نکلے۔ وہ بوکھلا بھی گئی تھی، وہ مسکرائی تھی، وہ کھلکھلائی تھی اور وہ بلبل کی طرح چمک اٹھی تھی۔ کون؟ حمیدہ۔ حمیدہ نے اسے شیشے کی الماری میں رکھا اور اس میں مضبوط قفل ڈال دیا۔ یہ الماری کنجوس کے دل کی طرح ہمیشہ بند رہتی۔ اب یہاں پہ آپ سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ کنجوس کے دل کی طرح کیا بند رہتی؟ تو الماری۔ شال اوڑھنے کی چیز ہے نہ کہ رکھنے کی۔ اس نے رکھ دیا تھا، الماری میں رکھ دیا تھا، تو شال اوڑھنے کی چیز ہے، رکھنے کی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ مشاعرہ کہاں منعقد کیا گیا تھا؟ تو سری نگر میں، اور جو حمید تھا وہ لکھنؤ کا تھا، لیکن مشاعرہ سری نگر میں تھا۔ بلبل کی طرح کون چمکا؟ عبید لکھنؤ کا تھا، حمیدہ بھی لکھنؤ کی تھی، تو حمیدہ بلبل کی طرح چمک اٹھی۔ ترقی کرنا کون نہیں چاہے گا؟ تو یہ استفہامیہ تو ہے لیکن اقراری جملہ ہے، نہیں کی وجہ سے یہ ان کو انکاریہ مت سمجھ لینا۔ یہ ترقی کرنا کون نہیں چاہے گا، یہ استفہامیہ اقراری جملہ ہے۔ حروف توجیہ عربی میں جو ہوتے ہیں ان میں حروف شمسی کی تعداد کتنی ہے؟ تو حروف شمسی 14 ہیں، حروف قمری بھی 14 ہیں۔ رانی کے زیور، اس میں جو خط کشیدہ لفظ ہے کہ زیور، اس میں یہ جو کی ہے یہ کیا ہے؟ حرف اضافت ہے۔ ٹھیک ہے۔ رانی کے زیور، اس میں کی حرف اضافت ہے۔ غیر متعلقہ لفظ کو پہچانیے۔ اوڈ، اس میں کیا ہے؟ دیکھیے مفلس، غدا اور غریب، یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ پور، غریب جو ہوتے ہیں، نردھن ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں، لیکن جو امیر ہوتا ہے یہ باقی تینوں سے الگ ہوتا ہے، تو اس میں غیر متعلقہ جو ہے وہ امیر ہے۔ ایک شعر دیا گیا ہے کہ ہے نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو مہمان تو ہے۔ تو میزبان اور مہمان یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد لفظ ہیں، اس لیے اس شعر میں صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے۔ اتفاقاً، یقیناً، تقریباً، وقتاً فوقتاً، ان سب الفاظ میں آخر میں آپ دیکھیں گے اس طرح سے جو استعمال ہو رہا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں بتائیے؟ تنوین کہتے ہیں۔ تو یہ 30 سوال ہم نے حل کر لیے۔ امید ہے کہ آپ کے سوالات زیادہ سے زیادہ صحیح ہوئے ہوں گے۔ باقی کے سوالات انشاءاللہ پھر کبھی حل کریں گے۔ آپ کلاس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔